راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس وقت منبر شریف پر مخزن علم و فن، ناشر افکار رضویت، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ و مولانا حامد رضا مصباحی رائے پوری کی آمد ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ عنقریب حضرت کا خطاب ہوگا۔ منبر شریف پر شاعر انقلاب حضرت امیر حمزہ برق نپالی تشریف فرما ہے۔ حضرت حافظ وقاری نور حسن مدرس مدرسہ حاضہ کی آمد ہے۔ میں بلا تاخیر نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں، ذرا ایک بار کہہ دے یا رسول اللہ۔ آمد رسول کے حوالے سے 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ جاؤ کعبے کو سجاؤ شہیدی آتے ہیں، جاؤ کعبے کو سجاؤ شہیدی آتے ہیں، قدسیو جشن مناؤ شہیدی آتے ہیں، جاؤ کعبے کو سجاؤ شہیدی آتے ہیں، قدسیو جشن مناؤ شہیدی آتے ہیں۔ آج کعبے کی ہے تقدیر سنورنے والی، بچیوں دفتو بجاؤ شہیدی آتے ہیں۔ آج کعبے کی ہے تقدیر سنورنے والی، بچیوں دفتو بجاؤ شہیدی آتے ہیں، بچیوں دفتو بجاؤ شہیدی آتے ہیں۔ حضرت مولانا جاوید شمسی صاحب آپ کے حوالے سے ایک 4 مصرے اور پڑھتا ہوں۔ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی ہم منانے جا رہے ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ اتنی دھیرے سے بولیں گے آپ سبحان اللہ۔ حضور کی آمد کا 1500 سالہ جشن ہم منانے جا رہے ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، ہے کہ نہیں؟ عاشقان مصطفیٰ کے رخ پہ چھائی ہے خوشی، ہاں مگر ابلیسی دفتر میں مچی ہے کھلبل۔ شعر دیکھیے گا، شعر میں کیا پڑھ رہا تھا؟ عاشقان مصطفیٰ کے رخ پہ چھائی ہے خوشی، ہاں مگر ابلیسی دفتر میں مچی ہے کھلبلی۔ عہد کر لیجئے منائیں گے بڑے ہی دھوم سے 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی، عہد کر لیجئے منائیں گے بڑے ہی دھوم سے 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی۔ آئیے حضرات، خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خطیب انقلاب آخری خطیب نازش علم و فن حضرت علامہ حامد رضا مصباحی کا استقبال کرتے ہیں۔ پورا مجمع استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اپنے مہمان خطیب کا نعرہ تکبیر، نہ چین والے نہ لندن نہ روس والے ہیں، جتنے سنی ٹناٹن خلوص والے ہیں۔ ہمیں بھی پیار ہے 12 ربیع الاول سے، خدا کا فضل ہے ہم بھی جلوس والے ہیں۔ کتنے لوگ جلوس والے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ حضرت مولانا برکت علی کافی محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ کتنے لوگ جلوس والے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اٹھائیے۔ میں ایک تازہ 4 مصرے آپ کو سناتا ہوں، ہاتھ اٹھائے رکھے کہ خدا کے بعد رتبہ سب سے اعلیٰ مصطفیٰ کا ہے، جدھر دیکھو جہاں دیکھو اجالا مصطفیٰ کا ہے، لگا دو مرحبا یا مرحبا کا ہر طرف نعرہ کہ جشن آمد 1500 سالہ مصطفیٰ کا ہے۔ تو تیار ہو جائے اب حضرات نعرہ لگانے کے لیے، اپنے مہمان خطیب کا استقبال کرنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت آمد رسول کانفرنس، مدرسہ مظہر العلوم، سرزمین اسلام پور چھچوا، سرکار کی آمد، ذرا زور سے، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، ذرا زور سے بولو، لب چوم کے بولو، میری دھڑکن بولے، میری نس نس بولے، آقا کی آمد۔ ہاتھوں میں تلوار اٹھانا پڑتا ہے، دشمن کی اوقات دکھانا پڑتا ہے، دین پہ چلنا کھیل نہیں ہے بچوں کا، سر
سے کر اسلام بچانا پڑتا ہے، اور کوئی گورنر ہو یا وزیر اعظم ہو خواجہ کے دربار میں آنا پڑتا ہے۔ آسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ وہ رسول جن کی سانسوں کی مہک سے مشک و عنبر کو خوشبوؤں کی خیرات ملے، وہ رسول جن کے قدم نازل نقوش سے منزل مقصود کا پتہ چلے، وہ رسول جن کے جسم کی عطر بیزی بھٹکے ہوئوں کے لیے رہبر و رہنما بنے، وہ رسول جن کے تلووں کا دھواں آب حیات کہلائے، وہ رسول جن کے آبرو کا اتارن آبروئے فلک بن جائے، وہ رسول جو اصل کائنات ہے، وہ رسول جو فخر کائنات ہے، وہ رسول جو علت کائنات ہے، وہ رسول جو باعث کائنات ہے، وہ رسول جو حسن کائنات ہے، وہ رسول جو زینت کائنات ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استعادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے آقا کے پاس تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے مجھے اتنی طاقت و توانائی عطا فرمائی ہے، میں اگر چاہوں تو زمین کے سارے ذروں کو گن سکتا ہوں، میں اگر چاہوں تو درختوں کے سارے پتوں کو گن سکتا ہوں، میں اگر چاہوں تو پانی کے ایک ایک قطرے کو گن سکتا ہوں، مگر اس شخص پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہ میں نہیں گن سکتا جو آپ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے۔ کلیم حسن کو پھولوں میں تازگی آئی، کلیم حسن کو پھولوں میں تازگی آئی، نبی کے ذکر سے پتھر میں زندگی آئی، میں پڑھ رہا تھا شب تار میں درود شریف، میری لحد میں مدینے سے روشنی آئی۔ زندگی میں کامیابی چاہیے تو درود شریف پڑھیے، آخرت میں سرخروئی چاہیے تو درود شریف پڑھیے، دونوں جہان کی دولتیں چاہیے تو درود شریف پڑھیے۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی مائک آواز کھولیے، اس کی آواز بڑھائیے۔ آپ سے درود شریف کہا گیا ہے پڑھنے کے لیے، اور چند لوگوں کی آوازیں یہاں تک پہنچی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص رسمی طور پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس رسمی طور پر پڑھے ہوئے درود شریف کو فرشتے میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جب کوئی شخص محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی آواز کو میں خود سنتا ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔ یہ میرے آقا کی بات ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے انجینئرز، بڑے بڑے عقلاء، بڑے بڑے ججز حضرات کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے، مدینے والے کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بہت پہلے راحت اندوری نے کہا تھا کہ اگر نصیب قریب بڑے نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام سے میں شعری سفر کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ کہاں کہاں سے سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہو مسجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جان کافر پر قیامت کیجئے، میرے آقا حضرت احمد رضا، ہو رضا اچھا وہ صورت کیجئے، ہو رضا اچھا وہ صورت کیجئے۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔